یہ روبوٹ بغیر کسی انسانی کنٹرول کے گیند کو کک لگا رہا ہے۔ انسان کے لیے تو چند سیکنڈ کی بات ہے، لیکن روبوٹ کو کک لگانی ہو تو اس کے لیے یہ کام آسان نہیں۔ ایک روبوٹ کو اگر فٹ بال کھیلنی ہے تو اسے خوب سمجھ ہونی چاہیے کہ میر صاف کون ہے، میر کیلف کون ہے، کدھر کک کروں، گول ہوگا اور میں جیتوں گا۔ اور یہ جیت حاصل کرنے کے لیے روبوٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ہونی چاہیے۔ یہ صلاحیتیں ثابت کرنے پر پاکستانی طلباء کو روبو کپ میں جگہ ملی۔ جولائی میں مقابلوں کے لیے چین جانے سے پہلے انہیں 6 روبوٹس کی ٹیم تیار کرنی ہے۔ ہر کھلاڑی کو زیادہ سے زیادہ خود مختار بنانا ہے۔ ہم لوگوں کی ایک بیسک لیول پہ تو اچھا کام ہو رہا ہے کہ وہ کک جس ڈائریکشن میں چاہتا ہے اور اس ڈائریکشن میں وہ کر دیتا ہے، کک اور گرتا نہیں ہے، اٹس ویری اسٹیبل۔ لیکن اس وقت جو ہمیں بگیسٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کک کتنی تیز مارنی ہے۔ آسان نہیں ہے اس وقت، بلکہ دنیا میں بہت کم کام اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ پریڈکٹیبل سپیڈ ہو، تو یہ کافی بڑا کام ہے، کافی چیلنجنگ ہے۔ روبوٹ فٹ بالرز کی مصنوعی ذہانت پیدا کرنے کے لیے کھیل کھیل میں پاکستانی طلباء اس قابل ہو چکے ہیں کہ جاپان کی ایک غیر سرکاری تنظیم کے لیے ایک ویل چیئر بھی بنا رہے ہیں۔ جس طرح ہم فٹ بال فیلڈ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیئر نے بال کو ایک جگہ سے لے کے جانا ہے یا بال کو اس کے تھرو کک کرنا ہے، تو اسی طریقے سے راستہ ڈھونڈنا، پاتھ پلاننگ جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے اس ویل چیئر کے اندر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ وہ بینائی سے محروم لوگ یا جن کو دماغی کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے اس کو کریکٹلی ڈرائیو نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ویل چیئر ڈیزائن کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں اپنی انٹیلیجنس ہے۔ ماہرین کی کوشش ہے کہ 2050 تک روبوٹ انسانوں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں۔ پاکستان بھی مصنوعی ذہانت اور توازن کی اس دوڑ میں شامل ہو گیا ہے۔ ظہیر الدین بابر، BBC نیوز، اسلام آباد۔